بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ملک کے ایسے سیاستدان سے کھری بات کریں گے جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ساری زندگی اصولوں کی سیاست کی، 60 سال سے زیادہ سیاست میں ایک ہی پارٹی پاکستان پیس پارٹی سے گزارے۔ ان کی پیدائش انڈیا کے چھوٹے سے شہر کاس گنج یو پی میں 8 سپٹمبر 1942 کو کلیم اللہ داد صاحب کے گھر ہوئی، اور بچپن کی تعلیم وغیرہ اور علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے 1962 کو پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان آتے ہی انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ ایک پڑھے لکھے سیاستدان ہیں اور پاکستان کی اہم اعلیٰ عہدوں پہ بھی رہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ لا اور جسٹس کے منسٹر بھی رہے، پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے، مختلف امور کے فارن افیئرس کے بھی رہے، اسٹیڈی سرکل اور بہت ساری سیاست کے ایک جس طرح جمہوریت کے حوالے سے بات کیتا ہے تو جمہوریت کے حوالے سے بڑی قربانیاں این ڈی خان صاحب کی موجود ہیں۔ این ڈی خان سے آج بہت ساری کھری باتیں سیاست، جمہوریت، ماضی، حال، مستقبل پہ کریں گے۔ این ڈی صاحب آپ کی مہربانی کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں نبی داد سے این ڈی خان کیسے بنے؟ آپ نے ابتدا میں کہا کہ آئی واز کمیٹڈ ٹو دا پرنسپلس، اور علی گڑھ سے فلسفے میں نے ٹاپ کیا ایم اے میں۔ وہاں مجھے یہی سیکھنے کے لیے ملا کہ سچ بولو، سچ کہو اور سچ سنو، کھری بات از دا فیکٹ۔ اپ برنگنگ جو میری ہوئی وہ سچائی کے لیے ہوئی۔ سچائی کے لیے جب پاکستان آیا تو میں نے دیکھا، بلکہ ہندوستان میں جب میں تھا طالب علم تھا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کشمیر ٹاکس میں انٹر ہو رہے تھے، تو ان کی تقاریر سن کے میں اتنا امپریسڈ ہوا کہ میرا خیال ہے ہندوستان کا وزیر خارجہ تو ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بھٹو صاحب کی جو ویژن، ان کی ایلوکینس، ان کا ٹروتھ اور ان کا اہل کشمیر کے حقوق کے لیے جنگ کرنا، تو اس اعتبار سے دیٹ واز دا بگننگ۔ وہ مجھے جامعہ ملیہ سے نکال دیا گیا کہ آپ ہمارے ادارے کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ ہماری ایڈ بند کرائیں گے، ہم ایوب خان سے ایڈ لیتے ہیں اور آپ ایوب خان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف بڑی موومنٹ چلائی اور بڑی اسٹرگل کی، پہلے اس کے ساتھ رہا، اسٹرگل کرتا رہا، پھر اسی ایوب خان کے خلاف الیکشن میں بھی کھڑا ہوا، پھر بعد میں وہ جیت گیا۔ اس کا نتیجہ وہ جو ڈکٹیٹر اس کے پیچھے پہ لگے رہے، پھر ایک دوسرا ڈکٹیٹر اس کو سولی پہ بھی لٹکا چکا۔ آپ یہ سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ آئے اور اسی اسٹوڈنٹس کے زمانے میں اس وقت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سلطان سمجھتا ہوں، سیاست کا، سلطان ٹیپو ملک کا، سمجھتا سیاست ہوں، کا، جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے۔ تو اسی وجہ سے میں انفلوئنس ہوا ان کی اسٹرگل سے، ان کی جدوجہد سے۔ انہوں نے سر نہیں جھکایا، سر کٹایا۔ تو ایسی تاریخ میں جو مثالیں ملتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت کم مثالیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے ساتھ ہوتے تو اس سے بڑا پاکستان ملتا، کیونکہ جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا اس میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ بھٹو صاحب طالب علم تھے، انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ میں آپ کے خیالات اور آپ کے نظریے سے متاثر ہوں، کاش میں طالب علم اس وقت نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ اسٹرگل کرتا، جدوجہد کرتا۔ تو بھٹو صاحب از گریٹ مین، ہی واز، یعنی کہنا چاہیے ہسٹری میکر۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس نے پاکستان بنایا، اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو آئین دیا اور ایک نئے راستے پہ لے چلا۔ ان کی سیاست قائد اعظم سے قائد عوام تک کی سیاست کے بعد اب تک کی جو سیاست ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آصف زرداری منڈی لائے، تو کیا پاکستان کا جو نظریہ جس نظریے پہ بنا، کیا جس اصولوں پہ بنا، اب اس اصولوں پہ کھڑا ہے یا کہیں اور چلا گیا ہے، یا پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پاکستانی کھپے بن گیا؟ نہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بچایا۔ پاکستان کھپے کے معنی یہ تھے کہ پاکستان کو قائم رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان قائم رہے گا۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے کارنامے دیکھیں، سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی پارٹی بنائی اتفاق رائے سے
وجود رکھتی ہے، جس پارٹی نے نظریہ کو تبلیغ کی اور اس میں وفاقی نظام کو ترویج دی اور عوام کو یہ خواب دکھایا کہ قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے، میں اس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اور اگر موقع آیا تو بھٹو صاحب اسی دھرتی کے اوپر شہید ہوئے۔ بھٹو صاحب نے کہا آئی مے بی کرشڈ بائی دا ایول فورسز بٹ آئی ول لیو ان دا ہسٹری، تاریخ میں زندہ رہوں گا۔ اور پھر آج دیکھ کہ کتنے عرصے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ انصاف نہیں کیا گیا، انہیں جو شہادت ہوئی اس میں وہ قوتیں کام تھیں جو پاکستان کے خلاف تھیں، جو انٹرنیشنل سطح، بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ امریکہ واز دا اینیمی آف پاکستان، جس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہادت سے ہمکنار کرایا۔ میں جب امریکہ کے سابق سیکرٹری فار فارن افیئرس سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ یو آر ریسپانسبل، امریکہ از ریسپانسبل فار دی شہادت ذوالفقار علی بھٹو۔ امریکہ کی کیا وجہ تھی کہ شہید بھٹو کو انہوں نے مروایا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اب آ جائیے، جو عالم اسلام کی کانفرنس کی دیٹ واز دا بگننگ، اور امریکہ کو اگر یعنی مغرب کے ساتھ تصادم کسی کے ہے، مشرق و مغرب کے درمیان، حالانکہ محترمہ نے جو کتاب لکھی ہے ریکانسیلیشن، تو انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ نیگوسیشن کے ذریعے ہمیں اپنے ایشوز کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی تاریخ کے طالب علم سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے صلیبی جنگوں کے دور میں ہم واپس آ گئے ہیں، مغرب ہمارے خلاف ہے۔ مغرب کو بگننگ جب ہوئی، جب اسلامک کانفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں بلائی اور وہاں تمام اسلامی قوتوں کو یکجا کیا، دیٹ واز دا بگننگ آف دا اینڈ۔ یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے مغرب کے ساتھ ہمارے تصادم کا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ تھا، خود آپ یعنی سعودی عربیہ کے جو بڑے مدبر تھے انہوں نے بھی یہی کنسیپٹ دیا تھا، اور صحیح کہتے ہیں کہ اگر وہ حیات ہوتے تو آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے پیلسٹائن میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ کا ہاتھ تھا مرانے میں، پھر بینظیر بھٹو کو مارا جاتا ہے، پوری بھٹو کی فیملی، مرزا بھٹو کو مارا جاتا ہے، اس کے بیٹے شاہ نواز بھٹو کو زہر دے کے مارا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کیا اس میں بھی امریکہ ہے یا ہمارے کوئی اپنے بھی یا ساتھ بگننگ ہے؟ اینڈ کی طرف لے گئی، بگننگ واز دا اینڈ، ابتدا ہوئی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں چاہا، ہم چاہتے ہیں کہ ریکانسیلیشن ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آصف زرداری میں مینڈیلا کی کوالٹیز ہیں، کیونکہ وہ ریکنسیلیشن کی طرف راغب کرتے ہیں، تو وہاں یہ ابتدا تھی اختلافات کی۔ اور میں نے ایک جملہ اور بھی کہا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے وی ہیو گون بیک ٹو دا صلیبی جنگیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم مغرب کے ساتھ تصادم نہیں چاہتا، مغرب اور مشرق مل کے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ ٹاک کرنے سے ہوگا، اور یہی بات ہے کہ ہمارا تصادم مغرب کے ساتھ گرون اپ ہوا، اور اسلامک کانفرنس جو تھی وہ بگننگ تھی، جہاں کہ سارے مسلمانوں کو ہم نے متحد کر دیا۔ ملک فیصل اگر ہوتے تو آج یہ پیلسٹائن نہیں ہوتا۔ آج پیلسٹائن میں جو غارت گری ہو رہی ہے، اب میں یونائٹڈ نیشنز کو کہتا ہوں، لیگ آف نیشن کا فال کیسے ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ فیل ہوئی تھی، اس نے انصاف نہیں کیا، اس نے دنیا کو تحفظ نہیں دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور پیلسٹائن کی جنگ کو فوراً روکنا چاہیے، تاکہ وہاں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، تقریباً 35-38 لاکھ جو ہیں لوگ شہید ہوئے۔ ویئر از دا ورلڈ؟ دنیا کہاں ہے؟ دنیا کا شعور کہاں ہے؟ دنیا کی کانشنس کہاں ہے؟ دنیا کی ضمیر کہاں ہے؟ مردہ ضمیر ہے دنیا کا، جبکہ پیلسٹائن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، 30,000 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شہید ذوالفقار علی بھٹو خود جو تھے وہ خود پیلسٹائن میں انصاف۔ قائد اعظم نے زیونزم کے خلاف بات کی ہے، ہم جو ہے یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہیں خلاف زیونزم کے، جو ان کی صہیونیت ہے، جو وہ دنیا کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ انہی لوگوں کا غلبہ ہے، انہی لوگوں کا قبضہ ہے، اور جس کے نتیجے میں آج امریکہ جو ہے امداد دے رہا ہے، آج وہ اسرائیل کو امداد دے رہا ہے، بہت بڑی امداد کی ہے، اسلحہ کی ہے امداد ہے۔ اگر اس امداد کو نہیں روکا گیا تو یہ جنگ اور تباہی کی طرف جائے گی۔
آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات چھیڑی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو لیبیا سے، سعودیہ سے اور دیگر اسلامی ممالک سے سولی سے لٹکانے سے پہلے آفر آتی رہی کہ جی آپ ہمارے پاس آئے، اور یہاں پہ خطوط بھی لکھے گئے، آپ اس دور کے آنکھوں دیکھ کے گوائے. تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کیوں نہیں گئے ان اسلامی ملکوں کے پاس؟ باقی آپ نے دیکھا شریف برادر میں باقی لوگ بھی تو چھوڑ کے معاہدے ڈیل کر کے چلتے رہے، تو یہ بھٹو کیوں نہیں گیا؟ آپ اس وقت ساتھ بھی تھے. بھٹو واز دا مین آف دا ہسٹری. اس کا ویژن تھا، اس کی نالج تھی، اس کی ایلوکینس تھی. میں نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ آئی مے بی ڈسٹرائڈ بائی دی ایول فورسز بٹ آئی کین ناٹ بی کرشڈ ان دا ہسٹری. تاریخ مجھے زندہ رکھے گی. اور پھر آپ نے دیکھ لیا 40 سال کے بعد عدالتی فیصلہ آتا ہے کہ ہم نے انصاف نہیں کیا، انہیں ان کی بات نہیں سنی. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان نہیں بچائی، یہ ملک بچایا ہے. اگر انہیں جان بچانی ہوتی تو لیبیا کا نائب صدر جو ہے طیارہ لے کے وہاں کھڑا تھا. ضیاء الحق واز این ایجنٹ، اور اس نے ضیاء الحق نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تو شہادت ہوئی ہے لیکن پاکستان کو نقصان. اس نے سسٹم بدلا، اس نے یہاں اس قسم کی یعنی حالات پیدا کر دی. کلاشنکوف کہاں سے آئی؟ اسی کے دور میں آئی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے. خود انہوں نے کہا دے ول کل می، اور ایسا ہوا. لیکن ان کی بگننگ کہاں ہوئی ہے؟ اسلامک کانفرنس سے ہوئی. جب مسلمانوں کو متحد کیا، ملک فیصل، قذافی اور دوسرے یاسر عرفات وغیرہ وغیرہ لوگ قوتیں تھیں. اور بھٹو صاحب خود جب امریکہ گئے، ہینری کسنگر کا دور تھا، تو ہینری کسنگر نے بھٹو صاحب کی ذہانت سے بہت متاثر تھا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو امریکہ کے وزیر اعلیٰ ہوتے، آپ وزیر اعظم ہوتے. ہاں وہ آپ وزیر خارجہ ہوتے. تو بھٹو صاحب نے جواباً کہا لیکن آپ کہاں ہوتے؟ تو پھر آپ پرائم منسٹر نہیں ہوتے. اور بھٹو صاحب نیو یارک سے وہاں واشنگٹن گئے تو وہاں پر کسنگر اس نے کہا وہاں کے پریزیڈنٹ نے کہ مسٹر بھٹو آج جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے. تو بھٹو صاحب نے جواباً کہا وہ میرے پیروں کے نیچے ہے. تو بھٹو صاحب بہت ذہین انسان تھے، ان کی ذہانت سے خوف زدہ ہوئے، اور وہ سمجھتے کہ فزیکل ایلیمنیشن کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے نجات حاصل کی جائے. اور بھٹو آج بھی زندہ ہے. بھٹو آج بھی زندہ ہے. اور شہید بھٹو کی جب سولی پہ لٹکانے کی بات ہوئی، جیل میں تھے، اس سے بہت سارے لیڈر چھوڑ کے چلے گئے. مگر یہ ساری باتیں کریں گے کہ پھر کون کون چھوڑ کے گئے، آپ نے کیا کیا، اور بینظیر بھٹو کا مرڈر میں کون انوالو ہیں. مگر یہ چھوٹی سی بات ہم کرتے ہیں بریک کے بعد. کھری بات کے ساتھ اینڈی خان صاحب موجود ہیں. اینڈی خان صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب جیل میں بند کیا گیا تو بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران، جس کو سی ایم بنے، گورنر بنے، وزیر بنے، بڑی مراتیں ملی. آپ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے. کیا باقی لیڈروں کی طرح آپ بھی چھوڑ کے غائب ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، یا آپ نے کوئی تحریک چلائی؟ تو کون کون بھاگ گیا تھا یہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں. تو یہ تھوڑا کھل کے بات کریں گے اس پہ. نہیں، لوگوں نے بڑی جدوجہد کی. بھٹو صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا ہے اور تو لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. درجنوں لوگ جو وہ تو سولی کے بعد لگائی. پہلے کیا اسٹرگل چل رہی تھی؟ وہ تو جب سولی لٹکایا تو لوگوں نے احتجاج کیا. نہیں، احتجاج پروٹیسٹ تھا، لیکن وہ نہیں کیا جو آج کر رہے ہیں کچھ لوگ. بھٹو صاحب سے محبت کرنے والوں نے اپنے جسم کو جلا لیا، ان کی جدوجہد میں شریک رہے. اور آج بھی آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا نام زندہ کیسے ہے، اسی طرح سے. خود میرے پاس بہت سے آفرس آئے تو میں نے جواب دیا کہ رانگ نمبر. شمیم اینڈی خان کے پاس آئے، انہوں نے کہا غلط جگہ پر آپ آئیں، آئی ایم اے بھٹوسٹ. تو بھٹو ایک آئیڈیالوجی ہے، اور آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اسی لائن پر چل رہے ہیں. آپ ان کے جو فریش اسٹیٹسمنٹ ہیں اس کو اسٹڈی کریں آپ، وہ بھی اسی جد و جہد کا حصہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ناٹ ٹو ڈو ٹمارو ان شاء اللہ تعالیٰ ہی مے بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ نظریہ انہوں نے بدلا ہے، وہ جا کے اپنے مفادات کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے. لیکن بھٹو نظریے کا نام. بھٹو صاحب نے کہا تھا ایک جلسے کے اندر کہ ایک بھٹو یہ ہے دو گوشت پوشت کا بھٹو، اور زمین پر بیٹھے ہوئے ہاری کسان یہ سب بھٹو ہیں. بھٹو صاحب نے کہا کہ چاہے گھاس کھائیں لیکن ہم ایٹامک صلاحیت قائم کریں گے.
تو ایٹامک صلاحیت کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ مغرب کی دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور انہوں نے خود کے سنگر نے کہا تھا کہ وی ول ایلیمنیٹ یو، یا تو یہ پوسٹ پون کرو، اور اگر پوسٹ پون نہیں کرتے ہو تو وی ول میک یو ہسٹری، وی ول میک ایلیمنیٹ یو، ہمیں تاریخ سے ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے اسی وقت کہا آئی مے بی ڈسٹرائڈ ایول فورسز بٹ آئی کین ناٹ بی فنشڈ ان دا ہسٹری۔ تو بنیادی بات یہ ہے بھٹو صاحب ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے۔ آپ اس پیس پارٹی کے نظریے کے ساتھ پیس پارٹی بننے کے دوران سے کنٹینیو شامل ہیں، 10 سال آپ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہے، 27 سال آپ کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ رہے، پھر ان کے شوہر آصف زرداری، بلاول بھٹو، سب کے ساتھ آپ کنٹینیو چلے آ رہے ہیں۔ پیس پارٹی جس منشور پہ بنی اس کا جو نظریہ تھا جو آپ نے خود بتایا، اس کے بعد عوام کے لیے روٹی کپڑا مکان وہ سب دینا ہے، اور کنٹینیو حکومتیں ملتی رہی، پھر آتی جاتی رہی۔ اب سندھ میں تو حکومت پاکستان پیس پارٹی کی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو اس وقت چیئرمین آپ نے کہا کہ وہ اس کا تسلسل ہے بھٹو کا، کیا جس نظریے پہ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر بھٹو نے پارٹی بنائی جو آپ تسلسل کہہ رہے ہیں، کیا واقعی وہ تسلسل بن کے اس طرح کا مسائل اور اس طرح پارٹی کو لے کے چلیں، جہاں پارٹی کسی اور طرف منہ کر کے یو ٹرن مار چکی ہے؟ حالات بدلیں، پیپلز پارٹی نہیں بدلی۔ آج چائنا میں وہ کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے جو ماؤ ٹزے ٹنگ کی اور چو ان لائی کی تھی، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ لیکن آپ بھی آج بھی اگر کمپیریزن کر لیں تو صوبائی حکومت میں سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ سندھ پیپلز پارٹی ہے، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، جو اس کے مشنز ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہیلتھ کی جو فیسلٹیز سندھ کے اندر ہیں، یورپ تک سے اور ہندوستان تک سے علاج کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی آپ دیکھیں، اس کی مثال تو چند اسپتال ہی ہم دیتے ہیں کہ ہاسپٹلس ہیں۔ دیتے ہیں کارڈیو کے حوالے سے، وہ بھی کراچی کے اندر، وہ پورے پاکستان کا لوڈ ہے، مگر باقی سندھ میں اگر جائیں تو لاڑکانہ، دادو، سانگڑ میں تو کوئی ہیلتھ کی سہولت اسپتالوں کی ابھی بھی ویران لگے پڑے ہیں، ایجوکیشن کی حالت بری ہے۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 15 سال کنٹینیو پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت ملی، کہ جو منشور ہے پاکستان کو تو حکومت کبھی آئی کبھی گئی کبھی نکالی گئی، تو مگر کیا 15 سال میں کنٹینیو پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دے سکی؟ پاکستان کو تو چھوڑے، سندھ کو روٹی کپڑا مکان مل گیا۔ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل اگر کوئی عملاً لا سکتا ہے تو پیپلز پارٹی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سندھ گورنمنٹ کا موازنہ کر لیں، آپ پنجاب کی گورنمنٹ سے کر لیں، پختونخوا کی حکومت سے کر لیں، سندھ کی گورنمنٹ جو آؤٹ اسٹینڈنگ، اور خالی کارڈوں نہیں ہیں، اور بھی اندرون سندھ علاج و معالجے کی بے شمار ضرورتیں ہیں، ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے، لیور کے لیے، یہ ساری چیزیں سندھ کی، یعنی ٹراما سینٹر ہے یہاں پہ کراچی کے اندر، آپ دیکھ لیں ان ساری چیزوں کو۔ لیکن ہم اس مشن کو اچیو نہیں کر سکیں، اسٹرگل از گوئنگ آن، جدوجہد جاری ہے، ساری ہے۔ اور میں نے کوٹ کیا ہے آصف زرداری کو، تو موازنہ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، ناٹ ٹوڈے، ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو ہی ہیز ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس مشن کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے عرض کی آج چائنا وہ نہیں ہے جو ماؤ ٹزے ٹنگ کے زمانے میں تھا، جو چو ان لائی کے زمانے میں تھا۔ آج امریکہ وہ نہیں ہے جو آپ قدیم دور میں تھا، وہ امریکہ نہیں ہے آج۔ تو اس اعتبار سے وقت تبدیل ہوا ہے، ہم تبدیل نہیں ہوئے ہیں، لیکن وی ول کنٹینیو اسٹرگل، جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ ہم شہید بھٹو کے نظریے کو فالو کرتے ہیں۔ بھٹو شخص نہیں تھا، نظریہ تھا۔ بھٹو تاریخ ہے، بھٹو زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 40 سال کے بعد اب سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم نے انصاف نہیں کیا، انہیں اپنے مقدمے کی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ہم نے صحیح طور پر، آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو عدلیہ نے بعد میں ایک انصاف دیا، مگر بے نظیر بھٹو کا مقدمہ بھی چل رہا ہے، بات بھی چل رہی ہے، آواز بھی اٹھتا ہے، آج تک صحیح سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اس تک جدوجہد نہیں کرتے؟ جب ہر تحریک کے لیے جدوجہد کرتے تو بے نظیر کے قاتلوں کے لیے جدوجہد پارٹی کیوں نہیں کرتی؟ میں مشرف کو ذمہ دار قرار دیتا تھا، تو وہ مر چکا ہے اس لیے نہیں کہنا چاہتا۔ وہ آسانیاں فراہم نہیں کی گئیں جو سابق پرائم منسٹر کو کی جاتی ہیں، ان کی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا صحیح طور پہ، اور وہ قوتیں درپردہ طور پر محترمہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئیں جو چینج کے خلاف تھے، جو تبدیلی کے خلاف تھے، جو جمہوریت کے خلاف تھے۔ ڈاکٹرن جو ہے پبلک ہے، عوام ہے، غریب لوگ ہیں، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ
اٹھا کر دیکھ لیجئے فاؤنڈیشن جو ہے اس کی وہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ تاریخی جملہ کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جب تک طاقت منتقل عوام کو نہیں ہوگی اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت آ گئی۔ جمہوریت وہ حکومت ہے جس میں غریب کو شرکت ملے۔ آج ہمارے سامنے مسائل ہیں، ہماری اکنامی اچھی نہیں ہے، ہماری اکنامی کا سب یہ کرپشن رہا ہے، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے، لیکن ہم اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہے گا، مضبوط ہوگا، ڈیموکریسی قائم رہے گی، اور پیپلز پارٹی نے شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی یہ ایشور کیا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو نہیں گرنے دیں گے۔ ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے تو بینظیر بھٹو اس جمہوریت کے لیے، بقا کے لیے جب آئی تو اس وقت جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق، ان کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جیسے ابھی ڈیل ہوتی ہے کبھی پرویز مشرف سے کبھی ضیاء الحق سے، تو بینظیر صاحبہ کون سی ڈیل کر کے اس وقت واپس آئی تھی؟ اس وقت آپ بھی موجود تھے پارٹی کے اندر بڑے اہم لیڈر کے طور پہ، تو کیا ڈیل تھی کہ بینظیر صاحبہ کیا طے کر کے واپس آئی تھی؟ محترمہ نے کوئی ڈیل نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ انتخابات کیے جائیں اور مجھے آزادانہ طور پر واپس جانے کا موقع فراہم کیا جائے، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھا، مشرف کمانڈو تھا، وہ آگاہ لوگوں کو کہتا تھا یہ کمانڈو کی طاقت ہے۔ ایم کیو کو سپورٹ کرتے وقت اس نے کہا تھا دیکھ لیا میری طاقت کو، تو اس طرح سے کہ اگر ڈیل نہیں تھی لیکن اسے باہر نکالنے کا راستہ نکالا، اور پھر عملاً آصف زرداری نے پیسفل مینز کے ذریعے سے مشرف کو اقتدار سے محروم کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو پاکستان پیس پارٹی کو مختلف پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بیگم نصر بھٹو نے سنبھالا۔ اس نے اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کو ساتھ لے کے سیاست میں کیا اور آگے لے کے چلی، اور ایک بیگم نصر بھٹو جس طرح سیاست کو لے کے چلی، آپ سب اس وقت موجود تھے۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو وہ سمجھاتی رہی، جب مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئے تو کہ نصر بھٹو کی خواہش تھی کہ مرتضیٰ بھٹو اپنی بہن کے ساتھ سیاست کرے، اس کی بھی خواہش تھی، مگر کون سی پارٹی کے اندر قوتیں تھیں جو آپ بھی موجود تھے مین لیڈرز میں، کہ مرتضیٰ بھٹو کو پیس پارٹی میں نہیں آنے دیا گیا، اس کو سائیڈ لائن لگایا گیا اور دو بہن بھائی پارٹی کے اندر نہ جڑ سکے؟ جمہوریت دشمن قوتیں تھیں، اور مرتضیٰ بھٹو کو شہید کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانا مقصد تھا، اور الزام دینا تھا پیپلز پارٹی کو اور آصف زرداری صاحب کو، لیکن اس کے پیچھے وہی قوتیں کام کر رہی تھیں جو جمہوریت کے دشمن تھیں۔ اور جمہوریت کے دشمن کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ در پردہ طور پر سازشیں کرتے ہیں، اندر سے اور باہر سے سازشیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں محترمہ کے ساتھ بھی ہم نے انصاف نہیں کیا، انہیں موقع نہیں دیا۔ جب بینظیر بھٹو کا مرڈر ہوا، اس کے ارد گرد جتنے بھی ساتھی تھے، چاہے وہ مخدوم امیر فہیم ہو، جہاں رحمان ملک ہو، جو بھی اس کے ساتھ تھے ارد گرد، تقریباً 2-4 کے علاوہ سارے کے سارے جہاں تو میڈیکل مرڈر میں مارے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر کبھی آپ جیسے سینئر رہنما نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، یا پارٹی کے اندر کیا آواز اٹھائی جاتی ہے؟ میرا تھنکنگ تو یہی ہے، وہ قوتیں جو جمہوریت کے دشمن ہیں وہ اندر سے بھی ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور باہر سے بھی ہم پر حملہ آور۔ ہم کسی فرد کو ذمہ دار نہیں قرار دیتے کہ وہ کیا کر رہا تھا کیا نہیں تھا۔ امین فہیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے آخری وقت تک ممبر رہے ہیں، اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو کسی کو الزام نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو جمہوریت کا دشمن ہے، ہمارا اگر دشمن ہے تو عوام کی قوت کا دشمن ہے۔ ہمارا کوئی ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ اختلافات تھے، لیکن ہم نے رائٹ آف کر دیا ڈیموکریسی کے خاطر۔ آج ہم ان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی، تاکہ جمہوریت کو دھکا نہ لگے۔ ہم جو ہے جمہوریت چاہتے ہیں، ہم جو ہے قانون کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ ہم نے کانسٹیٹیوشن دیا، اتفاق رائے سے ہماری سربراہی میں کانسٹیٹیوشن، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اتفاق رائے کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو فیڈرل بھی ہے، جو ڈیموکریٹک بھی ہے، جو پارلیمنٹری بھی ہے اور عوامی بھی ہے، تو ہماری ساری قوت جو ہے ڈیموکریسی کے لیے۔ وہ بھٹو صاحب کے پاس بھی تھی یہی ڈیموکریسی، یہی بینظیر صاحب کے پاس تھی، یہی آصف زرداری کے پاس ہے، اور یہی بلاول کے ساتھ ہے۔ بلاول جو ہے از دا لیڈر آف دا ڈیموکریسی، ہی از دا لیڈر آف دا پیپل، ہی از دا لیڈر آف دا ڈپریسڈ پیپل۔ تو سب سے بنیادی بات یہ، میں کسی فرد کو الزام نہیں دینا چاہتا، میں نظام کو الزام اس دینا نظام پہ بھی بات کریں گے، اور پاکستان پیس پارٹی، بلاول بھٹو اور سندھ کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کی بھی زندگی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ہمارے ساتھ این ڈی خان صاحب موجود ہیں۔
علی صاحب پاکستان پیس پارٹی کے اندر خاص کر کے ہم بات کریں سندھ کی، جہاں ملک کی پارٹی کے اندر لاہور سے پاکستان پیس پارٹی بنی اور آہستہ آہستہ وہ صرف سندھ کی بڑی پارٹی بن کے کھڑی ہو گئی ہے اور پنجاب میں چھوٹی پارٹی بن گئی، اور پاکستان پیس پارٹی میں بڑے عہدے ہمیشہ اردو اسپیکنگ بولنے والوں کو، پنجاب کو، سب کو ملتے ہیں۔ جیسے اس وقت اگر بات کریں پاکستان پیس پارٹی میں تو تاج حیدر پاکستان کا سیکرٹری جنرل ہے اور سندھ میں وقار مہدی جنرل سیکرٹری ہے، تو بڑے عہدے اردو بولنے والوں کو دیے جاتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی کراچی سے باقی جگہوں پہ کہا جاتا ہے جی پیس پارٹی بڑے لوگوں کی پارٹی، آپ بھی موجود ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ صرف ہر طرف سے اردو بولنے سے لے کے ساری لوگوں کو، پٹھان کو، پشتو کو، ہزارہ کو، پنجابی کو، بلوچ کو، سب کو پیس پارٹی اپنے اندر عہدے بھی دیتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ آواز ماری جاتی ہے پیس پارٹی بڑے لوگوں کی پارٹی؟ لیکن بنیادی بات یہ ہے نیشنل پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی ہے، اور اس کے فاؤنڈیشن کے 4 پرنسپلز ہیں۔ اسلام ہمارا دین ہے، ڈیموکریسی ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ تو ہم ایتھنک پارٹی نہیں ہیں۔ ایتھنزم نے جتنا نقصان پاکستان کو اور سندھ کو پہنچایا، دوسرے کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کبھی امتیاز نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ یہ نظریہ چلا کہ سندھ کا صدر اردو اسپیکنگ ہونا چاہیے، تو محترمہ نے کہا میں تیار ہوں۔ عبداللہ شاہ اس وقت چیف منسٹر تھے، وہ بھی بیٹھے۔ عبداللہ شاہ نے کہا میں اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں، خان صاحب اس سے لڑے، تو محترمہ نے کہا کہ میں بناؤں گی اردو اسپیکنگ، لیکن میرا نامینیٹڈ ہوگا۔ ہم ایتھنک پارٹی نہیں ہیں، قومی پارٹی ہیں، عوامی پارٹی ہیں۔ ہم علاقائی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرتی ہیں۔ سندھ میں ہماری پارٹی طاقت کا سرچشمہ اسی لیے بنی کہ ہم نے سندھ کو سرو کیا ہے۔ جہاں تک پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں، وہاں سے خریدا گیا ہماری پارٹی کو، مشرف نے توڑا۔ جیسے ضیاء الحق کا رول اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، جو اس کے 14 سال ہیں، اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی کی۔ تو بنیادی یہ بات یہ ہے کہ میں پھر ریوائیو کرنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی وفاقی پارٹی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں پرویز مشرف نے پیس پارٹی کو ہرانے کے لیے الگ پارٹیوں کو خریدا، کیا اب جو 15 سال پیس پارٹی سندھ میں موجود ہے، کیا پیس پارٹی نے بھی سندھ کو خریدا ہوا ہے؟ ابھی تو سندھ میں دیکھ لیں 15 سال میں کارنامے کم ہیں۔ کون سے کارنامے؟ ہیلتھ دیکھ لیں۔ ہیلتھ تو چند آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ نہیں، ہیلتھ میرا خیال ہے ہندوستان سے لوگ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ کب بات ہے سر؟ یہ اب لیور کا جو ہے علاج ہو رہا ہے، وہ گمبٹ کا چھوٹا سا گمبٹ اسپتال ہے جس کی چھوٹا بات سا ہے، کریں گمس چھوٹا کی، سا ہے، لیکن اس میں 2-4 پیشنٹ آئے، وہ بھی کوئی ٹھیک نہیں ہو پائے، نہیں، تو ہم اس کا مثال دے کے ہندوستان اور چائنا سے آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ جو اتنا سینئر سیاستدان، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دیکھیں، چھوٹے سے اسپتال کا پاکستان پیس پارٹی کا بڑا میں آپ سے کارنامہ وہ ایک ڈاکٹر چلا رہا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، پاکستان کے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے اور دوسرے ممالک کے ہیں، لیکن کم وسائل کے باوجود بھی پیپلز پارٹی سرو کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو سپورٹ دیں، آپ مدد کریں، اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں، اسے توڑنے کی کوشش نہ کریں، اس کے اندر ایتھنیسٹی نہ انٹر کریں۔ اور میں نے جیسے کہا وی آر نان ایتھنک، وی آر اے نیشنل پارٹی، تو نان ایتھنک ہیں، اور ہم تو تیار تھے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ ہونا چاہیے لوگوں، لیکن ہوگا پیپلز پارٹی سے، ایتھنک نہیں ہوگا۔ اردو اسپیکنگ کی اگر بات کریں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ اردو اسپیکنگ ہونا چاہیے، گورنر بھی اردو اسپیکنگ ہو رہا ہے، مگر پاکستان پیس پارٹی بڑے شہروں میں، کراچی، حیدرآباد میں، یا اردو اسپیکنگ جو پیس پارٹی کے اندر موجود ہے، وہ جیت کیوں نہیں پاتے؟ میرا خیال ہے حیدرآباد جیسے شہر کے اندر ہم نے جو الیکشن میں ناکامی کیوں؟ نہیں، آپ پورا دیکھ لیں۔ آپ آٹے میں نمک برابر کچھ لوگ کبھی کبھی جیت کے آئے ہیں۔ جناب، آپ دیکھیں پورے سندھ کے اندر 90% سیٹیں ہمارے پاس آئی ہیں۔ میں اس کی نہیں، میں اردو اسپیکنگ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، اردو اسپیکنگ جہاں اردو اسپیکنگ ہے وہاں حیدرآباد میں آئی۔ حیدرآباد کا پریزیڈنٹ جو ہے، میئر جو ہے، وہ اردو اسپیکنگ ہے۔ ابھی تو کراچی میں بھی جیت کے آئے ہیں لوکل گورنمنٹ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاں باقی ایم این اے ایم پی ایس کتنے ہمارے جیتتے ہیں، کتنا بڑا تعداد ہے؟ آبادی کے اعتبار سے آئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ سانگڑ کا ایم این اے تو وہی ہوگا جو ہندی۔ کراچی میں کتنے جیتے ہیں؟ بڑے عہدے پہ اس پارٹی کے سب کراچی کو دیے جاتے ہیں۔ نہیں، یعنی اس مرتبہ تو میئر بھی ہمارا ہے، نان سندھی ہے، وہ اردو اسپیکنگ ہے۔ اور دیکھیں جہاں تک ایتھنیسٹی کا سوال ہے، ہم نان ایتھنک پارٹی ہیں۔ خود میئر ہمارا جو ہے وہ سندھی نہیں ہے، کراچی کا، اتنے بڑے شہر کا، اور حیدرآباد کا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حیدرآباد کو شور ہوئے سندھی ہے؟
हैं? हैदराबाद को तो काशिफ शोरो सिंधी है, नहीं जाम खान शोरो का भाई है। नहीं, इसके अलावा जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो सिंधी है, नॉन सिंधी है। तो इसे हम इस बुनियादों में सोचते ही नहीं हैं। आप कराची के अंदर जब इलेक्शन लड़े तो एक ऐसा उम्मीदवार जो आपके सामने खड़ा था उस ऊपर कुल्हाड़ियों के साथ हमला किया गया, तो ये क्या इत्तेफाक था और किस लिए उसके ऊपर कुल्हाड़ियों का हमला कर दिया? क्या ये मुखालफ को मारने वाली सियासत ये या लड़ने वाली सियासत पहले से चली आ रही या आजकल चल रही है? नहीं, वायलेंस है पॉलिटिक्स में, हमें यानी प्योर करना है वायलेंस से। वायलेंस तो दुनिया में बढ़ रहा है, आप अमेरिका में देख लें, ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है, बरतानिया में देख लें, सज़ाएं हुई हैं। तो दुनिया में जो वायलेंस बढ़ रहा है तो उससे हम मुबर्रा नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो है पाकिस्तान हज़ार लोगों से बेहतर है। आपने हमेशा असूलों की सियासत की है और मुल्क में असूल की सियासत की बात की है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी असूल की बात की, अपनी जान दे दी। बेनज़ीर भुट्टो ने असूल की बात की, अपनी जान दे दी। आजकल किस असूल पे सियासत इस मुल्क में चल रही है? नहीं, सियासत तो हमारी कोशिश तो ये है डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हम जमहूरियत की तरफ कोशिश कर रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो की तमाम स्पीचेस उठाकर देख लीजिए। हम आज मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी चले, डेमोक्रेसी के खातिर हम कुर्बानियाँ देते आए हैं और आज भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे वज़रा वकील, हमारे वज़रा जो है वो सिंधी नहीं है और दूसरे इलाक़ों से नहीं है। हमने उस कुर्बानी को कबूल किया है। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का कंटिन्यूएशन रहे। डेमोक्रेसी रहेगी पाकिस्तान ताकतवर होगा, डेमोक्रेसी रहेगी पाकिस्तान इकनॉमी बेहतर होगी, डेमोक्रेसी होगी पाकिस्तान को बेहतर फ्यूचर से हम किनार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल लेट अस वेट एंड सी, एंड हमें पेशेंस इख्तियार करना चाहिए। इंटॉलरेंस जो है वो एक बुरी बला है जिसकी वजह से दोस्त नहीं रहते, दुश्मन हो जाते हैं। आप वज़ीर भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे और बड़े अहम ओहदों पर रहे। आपकी दो बेगमें शमीम एंडी खान भी मिनिस्टर रही सिंध की, और दूसरी बेगम हमारी बहन नरगिस एंडी खान भी मिनिस्टर रही और बड़ी वजारतें आपके घर में आती रही। मगर माजी में रिश्वत का कॉन्सेप्ट सियासत में कम था या वज़ीरों के पास वो नहीं होने, आटे में नमक बराबर कभी होता था। आज तो हुकूमत या वजारत रिश्वत खाना बन गई है। रिश्वत खाने के बगैर कोई काम, कोई फाइल आगे नहीं चलता। इस तरह की हुकूमत को आप किस तरह देख रहे हैं कि रिश्वत खाना सियासत और हुकूमत कैसे बन गया? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमें रिश्वत का तदारुक करना चाहिए और अदालतें हैं वहाँ जाना चाहिए हमें उसे। और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि रिश्वत है, रिश्वत से हम निजात उस वक्त पाएंगे जब डेमोक्रेसी ताकतवर होगी। जमहूरियत हर मर्ज़ का इलाज है। क्या आप पार्टी के अंदर बैठ के सीसी की मीटिंग में ये बात करते हैं कि जी दूसरे हमारे बाकी सूबों में अलग अलग हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान में भी इस वक्त इतफाक़ से पीस पार्टी की हुकूमत है, तो यहाँ से रिश्वत का खात्मा हो, जो रिश्वत ये अरबों खरबों रुपये सिंध में लगाने के बजाय तबाह और बर्बाद पैसे कोई लेके जेब भर के जा रहा है, या किसकी तरफ जाते हैं? अक्सर पार्टी के लीडर्स की तरफ इशारा किया जाता है कि जी उनके नाम पर पैसे जाते हैं। वहाँ पर ये बात आप खुल के करते हैं या नहीं करते? कोई आपको भी डर लगता है? नहीं, मैं तो डरने वाले लोगों में से नहीं। भुट्टो साहब का शागिर्द हूँ, मोहतरमा का शागिर्द हूँ। मोहतरमा इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि उन्होंने बेहतर किए हालात। मैं आज इत्तेफाक करता हूँ आपसे, करप्शन है, रिश्वतें हैं, हमें उसका तदारुक करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, और इसी के ज़रिए से हम रिश्वत सतानी का, हम अच्छे वज़ीर भी हैं हमारे पास, ऐसे वज़ीर हैं कि मैं कहता हूँ काबिल तारीफ़ भी हैं। आपको रिश्वत की ऑफ़र मिलती थी तो क्या करते थे? आपको भी तो आती होगी ऑफ़र अपने दौर में, कोई आती होगी? नहीं, वो तो मेरे पास तो बहुत ऐसे आए। मैंने कहा रॉन्ग नंबर, गलत जगह पर आप काम कर रहे हैं। और हमारे हाथ 55 बरस होने के बावजूद नरगिस एंडी खान के हाथ भी साफ थे, शमीम एंडी खान के हाथ भी साफ है। तो बुनियादी बात यह है कि हम कोशिश अपनी ज़ात में तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि भुट्टो साहब ने कहा, एक भुट्टो मैं हूँ और एक भुट्टो ज़मीन पर बैठे हुए हारियों किसान। डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट में गुरबा को शिरकत मिलनी चाहिए, और जब गरीब शरीक। मगर जमहूरियत के दौरान गुरबत का खात्मा तो हो नहीं रहा, उल्टा गुरबत बढ़ाई जा रही है। अगर हम सिर्फ पानी की बात कर ले,
تھر میں پہلے قحط ہوتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا. تھر میں تو آج بھی پانی بہت سارے علاقوں میں نہیں مل رہا، مگر کراچی جہاں پہ پانی بھی موجود ہے وہ پانی سب ٹینکروں میں دے کے ایک مافیا دے رہی ہے. آپ کی حکومت میں، پیس پارٹی کی حکومت 15 سال سے وہی پھر پیسے لے کے انہی کے لوگ ارد گرد پارٹی کے ارد گرد وہ ٹھیکیدار سب بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کوئی پانی نہیں دیا جا رہا، وہ پیسوں پہ وہی پانی کراچی کا لوگوں کو پیسوں پہ دیا جا رہا ہے. اس پہ کیا آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ پارٹی کی آواز اٹھا رہی ہے. اتفاق کرتا ہوں اس کے، آپ کی آواز کے ساتھ میری آواز بھی مل کے آواز اٹھاتے ہیں. کرپشن کا خاتمہ کریں. اور اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کراچی کے اندر، بلاول جو ہے پانی خریدتا ہے، اندازہ کر لیں. تو اس اعتبار تو سے پھر کون سی مافیا ہے کہ بلاول سے بھی حاوی ہے کہ وہ پانی خرید رہا ہے؟ یہ کون سی مافیا؟ مافیا کی قوتیں درپردہ کام کر رہی ہیں، لیکن اس کا علاج ایک دن میں نہیں ہوگا. ڈیموکریسی کا تسلسل جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پی ایم ایل این کی حکومت کو ہم نے سپورٹ اسی لیے کیا ہے کہ ڈیموکریسی قائم رہے. ہیں یہ الزامات، آپ کے الزامات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور اپنی حکومت کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ دیں. سندھ ہی صرف کیا واحد صوبہ ہے کہ سارے صوبوں کے لوگ یہاں پہ آ کے کام بھی کرتے ہیں، آبادی بھی سندھ میں ہوتے ہیں؟ پھر کون سی قوتیں، کیا وجہ ہے کہ سندھ میں یہ لسانائی فساد، جو لسانیت کے نام پہ فسادات ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ باقی صوبوں میں تو اگر اقدار کی بات کی جائے تو پنجاب میں پنجابی کے علاوہ کسی کو اقدار نہیں ملتا. سندھ کو ہی صرف کیوں باقی سب لوگوں کے لیے کھچڑی حکومت بنائی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں صاف گو انسان ہوں. جب پاکستان بنا اور ریفیوجیز آئے تو پنجاب میں ملتان تک جو آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نیچے ہے، سندھ میں ہے. ٹینڈنسی دیکھیں، ایٹیچیوڈ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان سندھ میں ہے. بلو ٹو دا ملتان جائیں. تو یہ ہیں پرابلمس تو ہیں ہمارے بہت زیادہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان کو صرف 47 سال پانے ہیں، لیکن ڈیموکریسی کنسولیڈیٹ نہیں ہوئی ہے. برطانیہ کی تاریخ اٹھا کر لیں، تقریباً میرا خیال ہے برطانیہ کی 650 سال کے بعد ڈیموکریسی سے نتیجے پہ ہوئے. وہاں بھی پھانسیاں ہوئی ہیں. امریکہ کو دیکھیں تو 650 سال تو برطانیہ میں ہوئے اور 250 برس جو ہے وہ امریکہ میں گزرے ہیں کہ ڈیموکریسی وہاں بھی ابھی کنسالیڈیٹ نہیں. اور ٹرمپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. انٹالرنس دیکھیں آپ، برطانیہ کے اندر دیکھیں سزائیں دی گئی ہیں. تو اس اعتبار سے تھوڑا سا برداشت کریں. اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ بھٹو کا ڈاکٹرن جو ہے اس صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمارا موجودہ میئر جو ہے کراچی کا وہ خود اردو اسپیکنگ ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے، 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے. اتنے بڑے شہروں کو مینیج کرنے کے لیے مینجمنٹ چاہیے. زیادتی جو ہمیں اپنی آبادی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ اور جمہوریت پہ بات کرتے ہیں، مگر چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. کھری بات میں اینڈی خان صاحب سے بہت ساری ہماری کھری باتیں چل رہی ہیں. آج کل قانون سازی تو ہو رہی ہے. وہ جو ممبرس ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، جہاں وہ جو منسٹر بنتے ہیں وہ صرف مال کمانے کے پیچھے. جو منسٹر ہے اب اس کا پاور، آپ کے وقت میں آپ بھی منسٹر تھے، اب کے منسٹرز ایس ایچ او سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. منسٹر ایس ایچ او بنتا جا رہا ہے، باقی عہدے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سارے بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو جن خواب کے پیچھے آپ ساتھ چلے، کیا وہ خواب پورا ہو رہا ہے یا خواب کہیں دھندلا بن گیا آپ کا؟ میرا خواب کی تعبیر ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچی ہے. نہیں پہنچی. ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، انتظار کرنا ہوگا. پاکستان پیس پارٹی کے لیے ورکر نے سب سے زیادہ قربانیاں دی. ایم آر ڈی تحریک کا اگر دیکھ لیں تو ایم آر ڈی تحریک میں بھی ورکرز نے قربانیاں دی. آج کل پولیٹیکل پارٹی سے ورکر غائب ہو گئے. ورکر تو کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. سیاست پھر اکیلی کیسے تنتنا چل رہی ہے سب؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اب سندھ کو تو آپ دیکھ لیں، سندھ میں ورکرز تو ہیں. کہاں ہے ورکر؟ ابھی تو نظر نہیں آ رہے کہیں. اب جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے اب انہیں اسی کو ورکر کہیں گے کیا آپ جو انہیں جیت آپ کے آتے ہیں؟ تسلیم نہ کریں. ہمارا میں عام ورکر کی بات کر رہا ہوں، جس میں جو جا کے گلی محلے میں شعور دیتا تھا، پڑھتا تھا، اخبار پڑھتا تھا، گلی میں آواز ڈالتا تھا، اس کی بات کر رہا ہوں. میری گزارش سنیں، ڈیموکریسی کو ٹائم لگتا ہے. ڈیموکریسی از دا بیسٹ انفارمیشن، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریڈکشن. لیکن ہمیں ٹائم دینا ہوگا. آپ یہ کہ 75 سال پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم برطانیہ جیسے ہو جائیں، امریکہ جیسے ہو جائیں،
اس میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، منسٹرز ہوں، وہ کبھی ٹک ٹاک، کبھی پریس کانفرنس، کبھی سوشل میڈیا، اس پہ لگے رہے ہوئے ہیں. عوام کے ساتھ تو ملنے کے لیے تیار نہیں، عوام کے لیے دروازے تو کھلتے نہیں. یہ ایج میڈیا کا ایج ہے. میڈیا کی بھی ذمہ داریاں ہیں، میڈیا کو بھی رول پلے کرنا چاہیے. اب جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یہ آپ ریلے کریں تاکہ اس کے ذریعے سے بہتری کی طرف جائیں. آپ نے جدوجہد کی، ایم آر ڈی تحریک کی، جس میں آپ سمیت بہت سارے لوگ جیلوں میں بھی گئے، بڑی سخت اذیتیں بھی لی، آپ بھی جیل میں رہے. کیا آپ نے جو جیل میں گئے ایم آر ڈی کی تحریک چلائی، کیا آج کی جمہوریت کے لیے سب کچھ کیا؟ میرا خیال ہے اسی جمہوریت کے لیے ہم نے کیا تھا جو آئی نہیں ہے، جسے آنا ہے. ابھی آپ متفق نہیں ہیں کہ جمہوریت آئی ٹوڈے ہے؟ ٹمارو میں ابھی متفق نہیں ہوں. ہمیں بہت کام کرنا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ 75 برس ناکافی ہیں ڈیموکریسی کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جس کو پنجاب پارٹی میں خرید کر پیس پارٹی کے مخالف میں کیا گیا، آج اسی جو پارٹی ذالک نے خریدی یا بنائی اس کے ساتھ پیس پارٹی بیٹھ گئی ہے، اس کے ساتھ حکومت کری ہے. نگران حکومت میں بھی عوام کے آواز دی گئی کہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے. مہنگائی بھی بڑھ گئی، مسائل بھی بڑھ گئے، جو پیٹرول پانی سب چیزیں ڈبل ہو گئی. پھر اسی حکومت کے ساتھ پیس پارٹی کھڑی ہے کہ کیا پیس پارٹی پھر ایک بار کسی اور ٹریک پہ چلی گئی اور مہنگائی بھی واپس یا مسائل بھی لوگوں کو حل نہ ہو سکے. تو یہ کیا ہے، یہ کیسے، کس طرح پارٹی کسی اور ٹریک پہ کیسے چلی جاتی ہے؟ آپ زمینی حقائق کی طرف توجہ دیں. زمینی حقائق یہی ہیں کہ ٹائم لگے گا. ہم اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو ہم نے تو پہلے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آئیں اور جوائن کریں، لیکن انہوں نے بات ہی نہیں کی. وہ تیاری نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے. ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ سیاسی نظام کو اس حد تک نہیں قبول کرتے. ہر ایک کو چور کہتے ہیں، ہر ایک کو ڈاکو کہتے ہیں، ہر ایک کو بے ایمان کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھے ہیں. اسی لیے ہم حکومت میں شریک نہیں ہیں، وزارت میں شریک نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے نظام کو کوئی خطرہ ہے تو ہم سپورٹ کریں گے. آپ نوجوان میں بڑے حسین جمیل نوجوان، 3 شادیاں کی، تو 3 شادیاں کیسے کر لی؟ پھر چوتھی شادی کیسے رہ گئی؟ اسلام میں تو پھر 4 شادیاں آئے. ہم سیاست میں بہت باتیں کی، تو یہ 3 شادیاں کیسے ہو گئی آپ کی، اور یہ کیا اتفاق؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی میری وائف جو شمیم تھی کا جلدی انتقال ہو گیا، اور وہ خود بھی کہتی تھی کہ میری عمر زیادہ نہیں ہوگی، ہمارے خاندان میں عمر زیادہ نہیں ہوتی. تو پھر دوسری شادی بھی کرنی پڑی. اس کے بعد کی دوسری شادی؟ ہاں، اس کے بعد کیا پہلے کر لی تھی؟ نہیں، انہیں کی حیات میں ہو گئی. حیات میں کی تھی. اور ساتھ رہے، ہم اکٹھے رہے. تو اس پہ سے آبجیکٹو حالات ہوتے ہیں. اسلام نے 4 موقع دیے ہیں کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے اگر انصاف کریں تو ایک ہی شادی کریں. کیا مسائل آتے ہیں؟ 3 شادیاں، 3 بیگمات، ابھی بھی 2 آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا مسائل آتے ہیں کہ کیا پھڈے ہوتے ہیں گھر میں؟ مسائل تو آتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، یعنی اتفاق رائے سے. شادی آپ کی عشق کی تھی کیا ارینج میرج؟ پہلی شادی اور دوسری شادی تو عشق کی تھی. عشق کی تھی. اور تیسری حالات کی تھی. وہ کس طرح کے حالات آئے کہ تیسری شادی کر لی؟ آبجیکٹو حالات. آبجیکٹو حالات تھے. کچھ پرسنل حالات بھی ہوتے ہیں. جو پہلے عشق کی ہے وہ کہیں سے آپ کی طرف سے آفر تھی عشق کی، یا وہیں سے آئی لو یو آپ نے بولا، یا ہماری بہنوں بھائیوں کی طرف سے آواز آئی؟ سب کے لیے آئی لو یو. سب کے لیے. سب کے لیے محبت کا جذبہ رکھتا رکھتے تھے. ہوں اور انصاف کرنا چاہتا ہوں، اور کیا ہے. یہ وزیر نہیں ہے 5 سال تک. محترمہ شمیم مہندی خان، ان کی عمر کم ہوئی، جلدی ان کا انتقال ہو گیا. اصل میں صحیح وہ تھیں. میری پہلی شادی جو تھی وہ کنسالیڈیٹ انہوں نے کی، ہر حال میں ساتھ دیا. پھر دوسری بھی اچھی ہے. 2 بیگمات آپ کی منسٹر بن گئی، تیسری بیگم کو سیاست بھی کیوں نہیں لائے؟ نہیں، وہ میڈیا میں ہے. میڈیا میں ہے. ورنہ میڈیا سے بھی ایک آپ نے کیا ابھی چوتھی شادی کس طرف سے کرے گی؟ نہیں، اب تو کوئی ارادہ نہیں. عمر کے اس حصے میں ابھی بھی نوجوان ہے، ماشاء اللہ خوبصورت ہے سب ہے. اس حصے میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت کرتا ہوں. ساری رات جاگتا ہوں. ساری رات جو ہے میں غزلیں سنتا رہتا ہوں، غزلیں سنتے ہیں. انڈین میوزک خاص طور پر، اور نعتیں خاص طور پہ. سرکار دو عالم ایسے حالات پیدا کر دیں کہ مدینے آنے کی. میں نے حج بھی 3 کیے ہیں، 2 کیے ہیں، 2 حج کیے ہیں. نرگس نے 3 حج کیے ہیں. شمیم کی 1 حج ہوا تھا. ساتھ ہی ساتھ سب تھے. آپ کے 3 بیٹے ہیں، خالد جاوید اور طارق جاوید، اور وہ ہماری بہن شمیم اینڈی خان سے ہوئے، پھر حماد نرگس اینڈی خان سے موجود ہے، اور ایک بیٹی ہے. تو باقی تیسری بیگم سے بھی اولاد ہے؟
نہیں اس سے نہیں نہیں ہوئی کوئی ہے، اولاد نہیں۔ اور وہیں سے اور ماشاءاللہ آپ کا ایک بیٹا پاکستان کا اٹارنی جنرل 2 بار رہا، اور ایک نیو یارک میں پڑھاتا ہے یونیورسٹی میں، اور حماد لیاری کا بسپل کمشنر ہے، اور ایک بیٹی، وہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ بیٹی وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتی ہے لوگوں کو، ہجرت وہ کرتی ہے، خاص طور عمرے کرتی ہے، عمرے ابھی کرتی ہے، اکتوبر میں پھر جا رہی ہے۔ تو وہ مذہبی بہت ہے، مذہب کی طرف حالانکہ آ رہا وہ ہے۔ بھی امریکہ گئی تھی ایجوکیشن کے لیے، لیکن اس کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہے۔ اور ہمارے گھر پہ سرکار دو عالم کے ہدایات کی حکمرانی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ میں بھی ابھی پچھلے دنوں عمرے پہ گیا تھا، اور میں نے سرکار دو عالم کے روضہ مبارک کے اوپر 25 طرفہ سلام کیا۔ ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس گھر کے اوپر، اور حماد خود بہت مذہبی ہے، نمازی ہے، بچوں سے مطمئن ہے آپ؟ بہت زیادہ ماشاء اللہ، چاروں بچے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ۔ بھابھیوں سے کس بات پہ پھڈا ہوتا ہے؟ نہیں کسی بات میں نہیں، اکثر جب اختلاف روٹھتی ہیں ہماری، جب بھابھیاں روٹھتی ہیں تو کون بناتا ہے، آپ یا وہ؟ میں ہی بناتا ہوں صحیح۔ آپ ہی بناتے اور تو کوئی نہ ہیں؟ کیوں، بنا کیا سکے۔ وجہ؟ خواتین، آپ ہی بناتے ہیں؟ حضور کی زندگی دیکھیں، حضرت عائشہ کی زندگی دیکھیں، ناراض ہو جاتی تھیں لیکن سرکار دو عالم ہی منایا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام میں یہ تربیت کی دی گئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طبیعتاً عاشق مزاج ہیں؟ یہ فطرت میں، انسان کی فطرت میں۔ عاشق مزاج ہوتے ہیں وہ بڑا حساس بھی ہوتے ہیں، اور گاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، ان کو پرفارمنس بھی، جیسے آپ نے کہا گانے بھی اچھے لگتے ہیں، بے آپ شک۔ خود بھی گاتے ہیں کبھی کبھی؟ نہیں گاتا نہیں ہوں، گانے سنتا ہوں۔ سنتے ہیں؟ میں ساری رات جاگتا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یا اور اگر موقع لگ جاتا ہے تو اور نمازیں پڑھنے کے بعد صبح میں نماز پڑھ کے فجر کی سو جاتا ہوں، پھر 3-4 گھنٹے سوتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں۔ آخری سوال، کیا پاکستان کے اندر جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہے، اقربا پروی اور معاشی مسائل، جو پرابلم جو لوگ اس وقت عوام ہے وہ بھوک اور بدحالی کا شکار ہے، ہر چیز مہنگی، چاہے وہ بجلی، گیس، پانی، سب چیز عوام سے نایاب ہوتی جا رہی ہے، اور مڈل کلاس دبتا ہوا پیچھے ہوتا جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں کہ پاکستان کے عوام کے حالات، اس طرح کی جو حکومتیں چل رہی ہیں، جو کچھ اس ملک میں چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہو سکے گا؟ میں تو سمجھ پہلے ڈیموکریسی کنسولیڈیٹ کریں اور کرپشن کو، اور اس ایسے حالات پیدا کر لیں کہ ہمیں IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہماری ساری آمدنی جو ہے قرضے میں گزر جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، لیکن میں اس موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہوں۔ لیکن مطمئن نہ ہونے کے باوجود میں پیسمسٹ نہیں ہوں، آپٹیمسٹ ہوں۔ اللہ چاہے گا ہماری بہتری آئے گی، اسی لیے ہمیں دوستوں سے امداد بھی مل رہی ہے، لیکن IMF کے قرضے سے ہم باہر نکلیں، اٹ ول ٹیک۔ موجودہ حکومت کہتی تو ہے کہ یہ آخری قرضہ ہے ہمارا IMF کا، خدا کرے ایسا ہو، لیکن اس کے لیے کرپشن کو ہمیں کنسولیڈیٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ چاہے گا پاکستان قائم دائم رہے گا، پاکستان نقشے پہ نہ صرف قائم رہے گا بلکہ مثالی حکومت بھی قائم ہوگی، ڈیموکریسی قائم ہوگی، عوام کی حاکمیت قائم ہوگی، اللہ کا دین قائم ہوگا، شریعت قائم ہوگی۔ اور ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ جو شریعت کو نہیں مانتا وہ ڈیموکریسی کو بھی نہیں مانے گا۔ بہترین۔ ہمارے ساتھ اینڈی خان صاحب موجود تھے، جو ڈبی داد سے اینڈی خان بنے اور پاکستان کے وفاقی وزیر بھی رہے، قانون اور جسٹس کے اور سیاست کے ساتھ گہرا جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں، ہمیشہ سچ اور کھری بات کرتے ہیں۔ آج بھی پروگرام کھری بات میں بہت ساری کھری باتیں کی ہیں، اور بہت سارے سچ حکومت کے حوالے سے، سندھ حکومت کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے مانے بھی ہیں، بتایا بھی ہے، اور امید کرتے ہیں وہ کہ پاکستان میں جلد حالات ٹھیک ہوں گے، اور ہر بات میں مایوسی کی بجائے امید دکھائیے کہ جی امید پہ دنیا قائم ہے اور سب چیز ٹھیک ہوگا۔ عمر کے اس حصے میں جوانوں کی طرح سچ اور کھری بات کرنا اور انصاف کی بات کرنا ہمیشہ ان کا کام رہا ہے، آج بھی وہی انہوں نے بات کی ہے۔ آنے والے وقت تک اپنے میزبان حمید بھٹو کو کھری بات سے اجازت دیں، اگلے ہفتے ہم پھر ساتھ ہیں۔ اللہ بھائی۔